اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 123۔ یہ خطبہ کچھ طویل ہے اور کل گزشتہ درس میں ہم نے اس خطبے کے کچھ حصہ جو اب عزیزان کی بارگاہ میں بیان کیا۔ آج اس خطبے کا دوسرا حصہ آپ عزیزان کی بارگاہ میں بیان کر رہے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں اللہ کی نگاہ ان سب کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہوگی، یعنی کوئی ادھر ادھر کھسک نہ سکے گا۔ حساب کے لیے بلانے والا ان سب کو اپنے اعلانات سناتا رہے گا، یعنی کوئی یہ نہ کہہ سکے گا کہ میں نے نہ سنا۔ ان کے اوپر عاجزی کا لباس ہوگا اور وہ فرمانبرداری اور ذلت کے عالم میں ہوں گے۔ یقیناً اس دن ان کے مکر و حیلہ و بہانہ سازیاں بیکار ہو جائیں گے، امید و آس منقطع ہو جائے گی، اور اس دن ان کے مکر و حیلہ بہانہ سازیاں بیکار ہو جائے گی، امید و آس منقطع ہو جائے گی، اور اس دن قلوب جھکے ہوئے افسردہ و غمگین ہوں گے، آوازیں دب کر دھیمی مخفی اور کمزور پڑ جائے گی، منہ پسینے سے بھر جائیں گے، خوف و دہشت حد سے گزر جائے گی، اور جب آخری فیصلے کے لیے بلانے والا آواز دے گا تو کان گونج اٹھیں گے، اور اعمال اور جزا کا مقابلہ اور مبادلہ کیا جائے گا، اور عذاب میں مبتلا کرنے کا کام شروع ہوگا اور بدلہ عطا کیا جائے گا۔ یہ وہی بندے ہیں جن کو اقتدار کے ثبوت کے سلسلے میں پیدا کیا گیا تھا، اور غلبہ و تسلط کے ماتحت ان کی ربوبیت و تربیت کی گئی ہے۔ حالت نظر میں انہیں قبضے میں لیا گیا اور قبروں میں رکھ دیا گیا تھا، جہاں گل سڑ کر ریزہ ریزہ اور ذروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور انہیں تنہا فردن فردن اٹھایا جائے گا، اور اپنے برے اعمال کے جزا دی جائے گی، اور حساب ہی سے انہیں الگ الگ اور شناخت کیا جائے گا۔ یقیناً انہیں گمراہی سے نکلنے کے لیے مناسب مہلت دے دی گئی تھی، اور انہیں راہ راست کی ہدایت اور رہنمائی کر دی گئی تھی، انہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ٹھیک فرصت، مہلت اور کافی عمر عطا کر دی تھی، اور ان کے سامنے سے وہ تمام صورتیں ہٹا دی تھی جن سے شکوک و شبہات اور الجھنیں پیدا ہو سکتی تھی۔ زندگی کے دوران انہیں میدان عمل میں آزاد چھوڑ دیا گیا تھا، اور انہیں پورا موقع دیا گیا کہ وہ اپنی تلاش اور سوچ بیجار کا رویہ اختیار کر لیں، اور متلاشیاں حق کی طرح وہ تمام سامان اور روشنی جمع کر لیں جو ضروری ہے، اور اس کے لیے موت آنے سے پہلے اور موت کے اور مہلت کے دوران ہاتھ پیر مار لیں۔ یہ کتنی صحیح مثالیں ہیں اور کیسے حیات بخش واز ہیں۔ اگر ان پر عمل کرنے کے لیے پاک دل لوگ ہوں، اور غور سے سننے اور محفوظ رکھنے والے کان ہوں، اور ان پر اقدامات کرنے والی رائے اور ارادے ہوں، اور پختہ فیصلہ کرنے والے سوجھ بوجھ اور فہم فراست ہو، اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری اس شخص کے مانند اختیار کرو جو سنے اور سر اطاعت جھکا دے، جو غلطی کے قریب جاتے ہی غلطی کا اعتراف و اقرار کر لے، اور ڈر محسوس کرتے ہی صحیح عمل کر لے، اور جو
متنبہ اور خبردار ہوتے ہی راست اقدام میں بڑھتا جائے، اور یقین فراہم ہوتے ہی بہتر عمل کرے، سبق ملتے ہی سبق آموز کام کرے، خبردار کیا جائے تو خبردار رہے، اور ڈانٹا گیا تو ڈانٹ کا اثر قبول کیا، اور دعوت حق قبول کی تو اس سے پوری طرح وابستہ ہو گیا، حق کی طرف رجوع کیا تو توبہ کر کے اپنے اصلاح شروع کر دی، اور پیروی حق شروع کی تو اسی کا ہو کر رہ گیا، جب اسے صحیح پہلو دکھایا گیا تو اسے پوری طرح سمجھ کر دیکھا اور قبول کر لیا، طلب حق میں طالب کی طرح تیزی سے سرگرم رہتا چلا گیا، اور باطل سے فرار کرتے کرتے نجات پا گیا، چنانچہ اس نے پورا فائدہ اٹھایا اور آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کر لیا، اور ساتھ ہی خود کو اپنے باطن کو طیب و طاہر کر لیا، اور قیامت میں واپسی کی عمارت کو خوب تعمیر کر لیا، اور اپنے سفر کے دن کا کام تمام ضروری سامان قابو کر لیا، اور دوران سفر پیش آنے والی وجوہات پر نگاہ رکھی، اور پیش آنے والی اپنی حاجتوں اور بدحالی اور فاقہ کے مواقع کا بندوبست کیا، تمام ضروری چیزیں اپنے آگے بھیج دی تاکہ وہ اس کے دائمی قیام گاہ میں موجود ملے، چنانچہ بندگان خدا اللہ کے سامنے ان چیزوں کے لیے ذمہ دار بنو جن کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اللہ سے ان چیزوں کے متعلق بچتے رہو جن سے بچنے کے لیے اس نے تمہیں تاکید کی ہے، اور اس کے سامنے ان چیزوں کے حقدار بن جاؤ اس نے تمہارے لیے تیار کی ہیں، اور اس سے اس کے سچے وعدہ کو پورا کرانے میں کوشاں رہو، اور اس ہولناک صورتحال سے بچتے رہو جو قیامت میں واپسی کے وقت پیش آ سکتی ہے۔ اس نے تمہارے لیے کان اور قوت سماعت بنائی تاکہ تم ضروری اور اہم ہدایات کو سنو اور ان سے استفادہ کے لیے انہیں محفوظ رکھو، اور تمہیں آنکھیں اور بصارت بھی دی ہے تاکہ تم تاریکی سے روشنی میں آؤ اور چیزوں کا مشاہدہ کرو، اور تمہارے ظاہری اعضاء کو باطنی اعضاء سے وابستہ اور ہم رشتہ کیا تاکہ دونوں مل کر کام کریں، ان کے بیچ پیچ و خم ان کے متعلق سپردہ کاموں کے مناسبت سے رکھے گئے ہیں، وہ اپنی صورتوں کی ترکیب، دائرے کار اور اپنی عمر و حدود کے تناسب کے ماتحت ہیں، اور ایسے مستقل بدن رکھتے ہیں جو اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، اور ایسے دلوں سے وابستہ ہیں جو اپنے سامان و بقا و ترقی کی کھوج میں لگے رہتے ہیں، یعنی بڑی بڑی نمایاں نعمتوں اور احسان انگیز بخششوں کے حصول میں مصروف رہتے ہیں، اور سلامتی و عافیت چاہتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے عمریں مقدر کر دی ہیں اور عمروں کی مدت کو تم سے چھپا کر رکھا ہے، سابقہ زمانوں میں گزرے ہوئے لوگوں کے حالات و واقعات و تجربات سے تمہارے لیے عبرت اور سبق حاصل کرنے کا سامان کر رکھا ہے۔ دیکھو کہ وہ لوگ اپنے اپنے حصے کے سامان سے لطف اندوز ہوتے رہے اور کھلے طور پر آزاد پھرتے تھے، اور گلے میں موت کا پھندا پڑنے سے پہلے خوب پھیل پھیل کر رہتے تھے، امیدیں اور آرزوئیں پورے ہونے سے پہلے ہی انہیں موت نے آ گھیرا، عمر کے ختم ہو جانے سے ان کی تمنائیں بکھر کر برباد ہو گئی، انہوں نے تندرستی کے عالم میں آخرت کے لیے کوئی سامان نہ کیا، اور اس وقت کوئی عبرت اور نصیحت حاصل نہ کی جب جوانی کا دور تھا، یعنی تندرستی اور جوانی کو مسلسل ضائع کرتے رہے۔ کیا یہ بھرپور جوانی والے لوگ کمر جھکا دینے والے بڑھاپے کے انتظار میں ہیں کہ ضعیفی آ جائے تو نیک رویہ اختیار کریں گے
اور یہ صحت مند اور شباب کے دور سے گزرنے والے لوگ نیک کام کرنے کے لیے نازل ہونے والی بیماریوں کی راہ دیکھ رہے ہیں، اور کیا یہ باقی رہنے والی زندہ لوگ راست روی کے لیے فنا اور تباہی کے علاوہ کسی اور چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ جبکہ آخرت کے لیے روانگی ہونے والی ہے اور انتقال کا وقت آ گیا ہے، بستر مرگ پر تڑپنا اور تمام متعلقات سے دوری کا صدمہ سر پر کھڑا ہے، اور بے قراری و بے چینی ہاتھ میں ٹپنا اور گلے میں پھنسی ہوئی تھوک کو نگلنا پڑے گا، اور اپنے عزیزوں اور قریبوں اور خدمت کرنے والوں اور چاہنے والوں سے مدد کے لیے چاروں طرف رہ کر آنکھیں گھمانا ہوں گی، کروٹیں بدلنے کی ضرورت پڑے گی اور حالات جان کنی میں ترسنا پڑے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تمہارے عزیز و اقارب نے موت کو روک دیا، اور کیا رونے والوں کے رونے نے کچھ فائدہ اور چین فراہم کیا؟ اس کے برعکس نتیجہ تو یہ نکلا کہ اسے سب نے مل کر قبر کے لیے تیار کیا اور قبرستان میں لا کر قبر کے اندر تنگ و تاریک گوشہ میں جکڑ کر تکلیفیں اٹھانے اور تڑپنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ یقیناً کیڑوں اور بچھو نے اس کی کھال کو چھلنی کر دیا، قبر کی سختیوں نے اس کی رعنائی اور چمک دمک کو مٹا کر رکھ دیا، اور تند ہواؤں اور آندھیوں کے پیدا کردہ نمی نے مروڑ مروڑ کر اس کے وجود کو مٹا دیا ہے، اور زمانہ کے حادثات نے اس کے تمام نشانات ختم کر دیے۔ وہ تر و تازہ اور نظر نواز بدن گھل گھل کر گھناؤں نے مکرو ناپیدا ہو گئے، اور جسم کی طاقت ور اور مضبوط ہڈیاں رفتہ رفتہ سڑ گل کر پوسیدہ مٹی بنتی چلی گئی، اور ان کی روحیں اب اپنے نظام کی کشش کے ہاتھوں میں رہن پڑی ہیں، اور اب انہیں غیب کے تمام خبروں پر یقین کرنا پڑ رہا ہے، اور اب نہ تو ان سے نیک اعمال میں اضافہ مطلوب اور نہ اس کی گنجائش رہ گئی ہے، اور نہ ہی بد کرداری کے ریکارڈ میں کمی کرانے کے لیے کسی توبہ و پشیمانی کا موقع ہے۔ یہ تو بتاؤ کہ کیا تم ان مر چکنے والوں کے بیٹے اور بھائی اور باپ دادا قریب رشتہ دار نہیں ہو؟ اگر ہو تو تمہیں بھی ان کی مانند حالات پیش آنا ہے۔